حکیم صاحب، آپ کو دوسری شادی کرنے سے پہلے روکا نہیں کسی نے؟ روکا تو بہت لوگوں نے، لیکن میں نے کہا میں حکیم ہوں، میرے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ لیکن اب لگتا ہے کہ میرے اپنے مسئلے کا حل حکمت سے باہر ہے، لیکن ہڈیوں کا علاج کرنے کے لیے میں ہوں نا۔ اچھا، تو واقعی وہ خطرناک ہیں؟ خطرناک؟ ارے محترم، وہ نرس کم اور سرجن زیادہ لگتی ہیں۔ محترم، اگر آپ کی پہلی بیوی نرم مزاج ہے تو پھر سوچ سکتے ہو، اگر وہ میری بیوی کے جیسی ہے تو سوچنے کی بجائے بھول جاؤ۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ دوسری شادی کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ آپ تو حکمت کرتے ہیں، تو یہ محبت کی حکمت کہاں سے سیکھ لی؟ محترم دیکھے، پہلی بیوی سے تو بہت دل لگا تھا، لیکن کیا کہتے ہیں، جیسے پرانی دعا اثر کم کر دیتی ہے، ویسے ہی پرانے تعلقات بھی انہیں تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ دوسرا نسخہ آزمایا جائے۔ یعنی آپ نے اپنی شادی کو بھی دوا کا تجربہ بنا لیا، لیکن پہلی بیوی کو کیا بتایا؟ محترم، پہلی بیوی کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے سوچا جیسے مریض کو دوا کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں بتائے جاتے، ویسے ہی پہلی بیوی کو بھی دوسری شادی کی خبر نہ دی جائے۔ واہ حکیم صاحب، یہ تو واقعی کمال کا منصوبہ ہے۔ لیکن جب پہلی بیوی کو پتہ چلا، پھر ہوا کوئی سائیڈ ایفیکٹ؟ ایسا ویسا سائیڈ ایفیکٹ؟ محترم، وہ دن میری زندگی کا سب سے خطرناک دن تھا۔ جیسے ہی پہلی بیوی نے غصے کے ساتھ دیکھا، جیسے میں اس کے لیے ایک ایسا مریض ہوں جو صدیوں سے صحت یاب ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اور وہ مجھے دیکھ کر کہتی ہے، حکیم ہوگے تو اپنے گھر۔ اگر یہ بات سچ ہوئی تو نہ تمہاری حکمت رہے گی اور نہ کوئی تمہاری بنی ہوئی دوا۔ آپ نے کیا کہا؟ وہی جو ہر حکیم اپنے مریض کو کہتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب آپ کی صحت کے لیے ہی کیا ہے، آپ کے غصے کو کم کرنے کے لیے، تاکہ آپ کے دماغ پر بوجھ کم ہو جائے۔ یہ تو آگ لگانے والی بات ہو گئی۔ آگ تو لگنی تھی، لگ گئی، لیکن میں نے فوراً کہا، دیکھو محترمہ، میں ہمیشہ دوسرا نسخہ بھی رکھتا ہوں تاکہ پہلے نسخے کا دباؤ کم ہو سکے۔ اور پہلی بیوی کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے کہا، یہ نسخہ میں تمہارے سر پر دے ماروں گی۔ میں نے کہا، خدارا ہوش میں آئے، ہوش میں آئے۔ لیکن نہیں، میری حکمت کی کتابیں اٹھائیں اور باہر پھینک دی، اور میری بنائی ہوئی دوائیوں کی شیشیوں کو توڑتے ہوئے کلینک سے باہر نکل گئی۔ تو پھر آپ نے حالات کیسے سنبھالے؟ محترم، حکیم کا سب سے بڑا ہتھیار چمچماتی زبان ہوتی ہے۔ میں نے کہا، محترمہ، اب میری پہلی محبت ہے، دوسری بیوی تو صرف دوا کی طرح ہے، وقتی طور پر استعمال کے لیے۔ اور یہ بات سن کر کیا ان کا غصہ کم ہوا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری دوا کی شیشی ہوں یا تمہاری محبت؟ فیصلہ کرو، ورنہ تمہاری حکمت کو تباہ و برباد کر دوں گی میں۔ پھر حکیم صاحب تباہ و برباد ہونے سے بچ گئے یا؟ بچ تو گیا، کیونکہ کسی زمانے میں وہ بھی ہماری مریضہ رہ چکی تھی۔ واہ، تو اب دونوں بیویوں کے ساتھ کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ محترم، پہلی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے دن کا زیادہ وقت ان کے ساتھ ہی گزرتا ہے، اور دوسری بیوی کو کہتا ہوں کہ بیگم، تمہارے نسخے میں
थोड़ा सब्र शामिल करना पड़ेगा। हकीम साहब, कभी आपने सोचा कि आप दूसरी शादी ना करते तो जिंदगी आसान हो जाती? देखे मोहतरम, हकीम हमेशा तजर्बात करते हैं और तजर्बात में कभी कामयाबी मिलती है और कभी सबक। दूसरी शादी मेरे लिए सबसे बड़ा सबक है। पहली बीवी अब भी आपसे नाराज है? जी नहीं, वो कहती हैं अगर तीसरी शादी करने का सोचा तो फिर तुम हिकमत दुनिया में नहीं दोज़ख में करोगे। पहली करके भी आप दोज़ख में हैं। क्या कहा आपने हजूर? हकीम साहब, आपको दूसरी शादी करने से पहले रोका नहीं किसी ने? रोका तो बहुत लोगों ने, लेकिन मैंने कहा मैं हकीम हूं, मेरे पास हर मसले का हल है। लेकिन अब लगता है कि मेरे अपने मसले का हल हिकमत से बाहर है। हिकमत हो तो ऐसी कि आप दोनों बीवियों के साथ खुश हैं? खुश तो हूं, लेकिन ये खुशी उस मरीज की तरह है जो कहता है हकीम साहब दवा मुझ पर असर तो कर नहीं रही, लगता है मेरी जेब पर असर कर रही है। हकीम साहब, मेरे सुनने में आया है कि आपकी पहली बीवी नर्स थी, तो ये हकीम और नर्स का कॉम्बिनेशन ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो बड़ा दिलचस्प इम्तिजाज है। उन्होंने आपकी दूसरी शादी के बारे में क्या कहा? मोहतरम, उन्होंने कहा हिकमत के नुस्खे तुमने अपनी जगह ठीक बनाए होंगे, लेकिन हड्डियों का इलाज करने के लिए मैं हूं ना। अच्छा, तो वाकई वो खतरनाक हैं। खतरनाक? अरे मोहतरम, वो नर्स कम और सर्जन ज्यादा लगती हैं। कहती हैं तुम्हारे दिल और दिमाग का ऑपरेशन मैं खुद करूंगी। हकीम साहब, आपकी जिंदगी तो किसी ड्रामे से कम नहीं लगती। पहली बेगम नर्स और दूसरी शादी के दरमियान कैसे जिंदा रहते हैं आप? जिंदा तो हूं, लेकिन ऐसी जिंदगी जैसे एक मरीज नाजुक हालत में वेंटिलेटर पर पड़ा हो। हकीम साहब, आपसे एक आखिरी सवाल। आप उन हजरात को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो दूसरी शादी का इरादा रखते हैं? मोहतरम, अगर आपकी पहली बीवी नरम मिजाज है तो फिर सोच सकते हो। अगर वो मेरी बीवी के जैसी है तो सोचने की बजाय भूल जाओ, और अगर दूसरी शादी कर ली है तो मेरी तरह हिकमत सीख लो, क्योंकि तुम्हें बीवियों के दिल के मसाइल खुद ही हल करने होंगे। हकीम साहब, दुआ है कि आपकी हिकमत भी चले और दोनों शादियां भी चले। आमीन। लेकिन दुआ करें कि पहली बीवी आपकी नर्स ना हो, वरना इलाज मुश्किल हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये थे हमारे मेहमान हकीम गरम मसाला, जो दोनों शादियों में पिस कर रह गए हैं। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।